میرے یا تمہارے کہنے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا، ہمارے مسائل کہنے سے مسئلہ یقیناً حل ہوتا۔ تو آئیے ہمارا ساتھ دیں، ہم بنیں گے آپ کی آواز، اور پھر یہ ہو جائے گی ہماری آواز، ہماری آواز، ہماری آواز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساری تعریفیں خدا حسین کے لیے، درود و سلام محمد وآل محمد پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کرائم ٹی وی کے پلیٹ فارم سے پروگرام ہمارے مسائل میں میں آپ کا میزبان سید میثم رضا ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، آج ہم نے جس مہمان کو اپنے پروگرام میں دعوت دی ہے وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ 10 ربیع الثانی امام حسن عسکری علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد کی ولادت کے دن محمد صلی محمد و محمد وجل فرجہ۔ کرائم ٹی وی نے یہ ہفتہ ولادت منانے کا ارادہ کرا ہے، تو آج میں تمام عالم اسلام کو امام حسن عسکری علیہ السلام کی ولادت کی مناسبت سے مبارکباد دیتا ہوں، اور میں تمام آپ سب کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ناظرین، ہمارے خیر مبارک۔ پروگرام کا عنوان نوحانی کی ٹیکنیک نوح خوانی کے حوالے سے ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں۔ کل کی نشست ہمارے ساتھ ایک مشہور و معروف نوح خوان جناب ساجد حسین جعفری صاحب کے ساتھ رہی تھی۔ آج ہم نے جس شخصیت کو دعوت دی ہے وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں، انجمن محمدی قدیم کے صاحب بیاس نوح خوان جناب وسیم رضوی صاحب آج کے ہمارے مہمان ہیں۔ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ وسیم بھائی، السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلیکم السلام۔ میں اپنے تمام وسیم بھائی، سب سے پہلے دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو ایک سلام کے ظہور کا دن بہت بہت مبارک ہو، بہت بہت مبارک، خیر مبارک۔ بہت اور میں انتہائی ممنون و متشکر ہوں، انتہائی ممنون و متشکر ہوں آپ کی پوری ٹیم کا، آپ حضرات کا، کہ آپ لوگوں نے مجھے اس قابل سمجھا کہ اس پروگرام میں مجھے آنے کی دعوت دی، اور آج میں آپ لوگوں کے سامنے بیٹھا ہوں۔ پروردگار آپ لوگوں کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور آپ لوگوں کو اس کام کو اسی طریقے سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وسیم بھائی، آپ کا بہت شکریہ۔ میں ساتھ ساتھ بتاتا چلوں ناظرین کو بھی، آپ کو بھی، کہ اس پورے پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود رہیں گے تجزیہ کار کے طور پہ جناب عباس نقوی صاحب۔ میں آپ سے آپ کی خدمت میں وسیم بھائی پہلا سوال رکھتا ہوں کہ جب ہم نوح خوانی کرتے ہیں، یعنی کوئی نوح خوان جب نوح کے ریکارڈنگ کے حوالے سے مراحل سے گزر رہا ہوتا ہے تو وہ کن کن چیزوں کا خیال رکھتا ہے کہ ایک اچھا نوح سامنے آ سکے؟ کن مراحل سے وہ نوح خوان گزرتا ہے؟ دیکھیے، جو سوال آپ نے مجھ سے کیا ہے اس میں سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ یہ پوری کی پوری مشق جو ہے یہ میرے استاد محترم جناب سید آفاق حسین رضوی صاحب کرتے رہے، اور میں ان کو واچ کرتا رہتا تھا۔ تو سب سے پہلے اس میں کام جو ہے وہ تو یہ ہے کہ آپ کو کلام جو ہے وہ ایک اچھے کلام کی ضرورت ہوتی ہے۔ دوسرا یہ کہ پھر اس کلام کے ساتھ ساتھ ایک اچھی طرز آپ کو مطلب یہ کہ ملنی چاہیے۔ تیسرا، اس کلام کی کامیابی کا جو دار و مدار ہوتا ہے وہ آپ کی پڑھت پر اور آپ کی ادائیگی پر۔ جب یہ تمام چیزیں ملتی ہیں تب جا کے ایک بہترین نوح آپ کے سامنے آتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا وسیم بھائی، یہ تو آپ نے صحیح بات بتا دی کہ ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ اگر ہمیں، جیسے آپ نے اساتذہ کی بات کری، آپ کے استاد جو رہے آفاق بھائی، تو اساتذہ جتنے بھی نوح خوانی کے اساتذہ ہیں انہوں نے نوحے کو کتنی اقسام میں تقسیم کرا ہے؟ یعنی اگر ہم بات کریں کہ نوحے کی کتنی اقسام ہیں، ہمیں اساتذہ کی طرف سے کتنی اقسام ملی؟ دیکھیے، نوحے کو مختلف طریقے سے پڑھا گیا ہے۔ جیسے ایک نوحہ ہے جو مثلث
اچھے طریقے سے پڑھا گیا ہے، ٹھیک ہے، جس کو میرے خیال سے جو میں نے محسوس کیا اور دیکھا کہ اس کو جناب ڈاکٹر ریحان اعظمی صاحب نے انٹروڈیوس کرایا تھا 3 مصرے کا نوع، اس سے ٹھیک، پہلے 2 مصرے کے نوع پڑھے جاتے تھے، پھر اس کے صحیح، بعد ربا کو بھی انٹروڈیوس کرایا گیا، یہ لوہے کی ایک اور شکل آئی، پھر اس کے بعد واہ مخمس ہے جو لوہے کی ایک اور شکل ہے، مخمس اور مسدس، یہ دونوں چیزیں جو ہیں مخمس اور مسدس، اس میں آپ یہ دیکھ لیجئے کہ روایات زیادہ پڑھی گئی ہیں، جو روایتیں بے تھی وہ شک زیادہ پڑھی گئی ہیں، بے ٹھیک ہے، شک کیونکہ اس میں کافی گنجائش ہوتی ہے اپنی بات کو مکمل کرنے کی، مصرے زیادہ 6 مصرے ہوتے ہیں، 5 مصرے ہوتے ہیں، تو اس میں وہ پوری بات مکمل کی جا سکتی ہے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اقسام کچھ بھی ہوں، نوحہ جو ہے وہ نوحہ رہتا ہے، چاہے وہ کسی بھی اقسام سے آپ اس کو پڑھیں، کسی بھی قسم کا نوحہ ہو۔ پھر اس کی صحیح، دوسری اقسام جو ہے وہ یہ ہے کہ کسی ایک ذات واحد کے لیے وہ نوحہ پڑھا گیا ہو، جیسے کربلا کا کوئی بھی کردار اٹھا لے، جناب علی اکبر ہیں، جناب علی اصغر ہیں، جناب صلوات اللہ علیہ ہیں، جناب عباس علمدار علیہ السلام ہے، تو صحیح، نوحہ ایک ایک کردار کے حوالے سے ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ ایک اجتماعی نوحہ ہوتا ہے کہ طرح کے واقعات سے ایک نوحہ پیش کر دیا گیا، پھر نوحہ جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی انقلابی نوحہ پیش کر دیا گیا، صحیح، پھر کوئی نوحہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو ترانے کے طور پر پیش کر دیا گیا، پھر جو نوحہ ہوتا ہے وہ مطلب یہ تمام نوحے ہیں جن کو عام طور پر نوحہ ہی کہا جاتا ہے، جبکہ ان سب کی چیزیں الگ الگ ہے، کوئی سلام ہے، کوئی مسدس ہے، کوئی مخمس ہے، کوئی واہ مثلث ہے، کوئی ربا ہے، تو صحیح، یہ واقعات ہے۔ لیکن یہاں ہمارے یہاں جو عرف عام میں کہا جاتا ہے وہ نوحہ ہی کہا جاتا ہے، کیونکہ نوحہ، نوحہ بیسیکلی گریہ کا نام ہے، لیکن وہ بے نوحہ شک یہی ہوتا ہے کہ فلاں نوحہ سنا دیں، اس کو وہ یہ نہیں کہتا فلاں آپ ہمیں سلام سنا دیں یا فلاں چیز سنا دیں، وہ یہ کہیں گے آپ فلاں نوحہ سنا دیں۔ صحیح بہترین واہ، بہترین جی، اچھا وسیم بھائی، آپ نے ابھی بات کی روایت کے حوالے سے کہ روایت جی جو اقسام بتایا تھے اس میں روایت تھی، تو اگر میں اسی کو ایک سوال سے متصل کروں کہ جب کوئی شاعر آپ کو کوئی جی کلام دیتا ہے اور کسی مقطع کی کوئی روایت کے اوپر کلام لکھ کے دیتا ہے، تو آپ کے پاس جی جی ایز اے نوحہ فن کیا طریقہ کار ہوتا ہے کہ اس روایت کو جانچ سکیں کہ یہ روایت صحیح ہے یا نہیں؟ دیکھیے بات اصل میں یہ ہے کہ ایسا پیمانہ تو ابھی تک بنا نہیں ہے، کیونکہ یہ جتنی بھی روایات ہیں یہ سب سینہ بہ سینہ چلتی چلی آ رہی ہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ہم ان روایات کی تصدیق اس طریقے سے کر لیتے کہ ہم نے کہیں ممبر سے سنا ہے، کہیں ہم نے کتابوں میں کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت پڑھا ہے، جتنا کچھ ہم پڑھنا جانتے ہیں اتنا کچھ ہم نے کتاب میں پڑھا ہے اس کی۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو آدمی لکھ کے دے رہا ہے، اب جیسے ریحان اعظمی صاحب اگر کوئی بات لکھ کے دے رہے ہیں تو یقیناً انہوں نے کہیں نہ کہیں کسی بات کا مطالعہ کیا ہے، تو وہ اپنے شعر میں اس کو ڈال کے نہیں دے رہے۔ یا میں اگر گوہر جاتی صاحب سے کوئی کلام دے رہا ہوں تو گوہر جاتی صاحب کا مطالعہ اتنا ہے کہ وہ ہمیں لکھ کے دے رہے ہیں، تو تصدیق اس کی ہو جاتی ہے کہ جس آدمی کے پاس سے یہ بات نکل رہی ہے تو یقیناً تصدیق شدہ ہے۔ صحیح، واہ جی جی، بالکل صحیح۔ بہترین اچھا بالکل صحیح، جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ ایک نوحہ خوان جب نوحہ خوانی کر رہا ہوتا ہے، جیسے اگر کسی مجالس کی بات کریں، جلوسوں کی بات کریں، تو اس کو کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے نوحہ خوانی کرتے وقت؟ سر نوحہ خوانی کرتے وقت تو نہ اس کو اپنے کپڑوں کا خیال کرنا چاہیے، صحیح، نہ اس کو اپنے بالوں کا خیال کرنا چاہیے، بہت نہ خوب اس کو اپنی بناوٹ کا خیال کرنا چاہیے۔ جب وہ نوحانی کر رہا ہے تو اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ میں کس کی بارگاہ میں نوحہ پیش کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر وہاں اس آپ کے آگے ہزاروں لوگ ہوں، لیکن جب وہ نوحہ جو پڑھا جا رہا ہے اس میں جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ موجود ہیں، صلی جناب اللہ امام محمد سید وآل سجاد علیہ محمد السلام وجل موجود ہے، فرج یہ تمام ہستیاں وہاں موجود ہیں، تو بے شک وہاں تو آپ یہ سوچ ہی نہیں سکتے کہ آپ ان لوگوں کو سنا رہے ہیں جو سامنے کھڑے ہیں۔ نوحہ خوانی صحیح ایک بہت ہی مطلب آپ یوں سمجھ لیں کہ میں نے ایک قول پڑھا امام سجاد کا، اگر آپ اللہم کا ٹائم صلی ضائع علی نہ ہو رہا ہو تو محمد میں وآل بتاؤں محمد وجل کہ اس قول نہیں میں نہیں، بالکل بالکل، معصوم فرماتے ہیں کہ پروردگار نے بہت ساری روحیں خلق کی ہیں، لیکن ان روحوں میں سے چند روحوں کو منتخب کیا گیا کہ جو میری اور میرے جد کے ذکر کو آگے بڑھائیں گے۔ آئی یہ نوحہ صحیح، خوان جو ہے یہ معصوم کے در سے منتخب ہو کے آئے ہیں۔ بے شک بے یہ شک ہمارا منصب جو ہے یہ ہمارا اپنا نہیں ہے، یہ اس واہ پاک واہ پروردگار کا عطیہ ہے ہمارے لیے۔ بے نہ یہ شک بے آواز شک ہمارے لیے مطلب یہ کہ ہماری اپنی ہے، ماشاء اگر یہ آواز اللہ، میری اپنی ہے تو یہ پورے دنیا میں جتنے لوگ موجود ہیں وہ سب مطلب نوحہ خوانی کر سکتے ہیں۔
یہ آواز کا انفرادیت دینا پروردگار کا مقصد یہ ہے کہ مجھے منتخب کیا اس کام کے لیے. اب اس کام کے لیے مجھے منتخب کر لیا تو مجھے صرف یہی کام کرنا چاہیے. واہ بہت خوب. بالکل. اچھا جیسے وسیم بھائی ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے بتایا جو نوحے کی اقسام آپ بتا رہے تھے, تو یہ 2 مصرے 3 مصرے کے جو نوحے ہوتے ہیں یا 4 مصرے 5 مصرے, ان میں کیا فرق کیا ہوتا ہے؟ اور آپ جب نوحہ ریکارڈ کراتے ہیں, جب نوحہ پڑھتے ہیں, تو آپ کو مطلب کیا مشکلات پیش آتی ہے کوئی اس حوالے سے کہ 2 مصروں کا نوحہ یا 4 مصروں کا 5 مصروں کا؟ دیکھیں بات اصل میں یہ ہے کہ 2 مصروں کا نوحہ جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ 2 مصرے اس کی طرز آسان ہوتی ہے کہ اس کو صحیح. آپ نے اپنی طرز میں آسانی سے ڈھال لیتے ہیں, کیونکہ ایک مصرے کو بنایا دوسرے مصرے کو بنایا, وہاں پہ پھر 3 مصروں کی طرز ہوتی ہے اور اس کو آپ اس طریقے سے کرتے ہیں. آسان کام ہے, لیکن ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہے. جس کو آتا ہے وہ یہ کام کر سکتا ہے. اس کے بعد آیا 3 مصرے. 3 مصرے کی طرز بنانا جو ہے وہ صحیح. تو تھوڑا سا اس میں یہ تو میں نے تو میری تو تربیت ایسے ہاتھوں میں ہوئی ہے کہ اس وقت آفاق حسین صاحب سے بڑا فیض کوئی بھی نہیں ہے انڈو پاک میں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری جو تربیت ہوئی ہے, میں انتہائی خوش نصیب آدمی ہوں کہ مجھے سجا سجایا پلیٹ فارم بھی مل گیا, اور مجھے انہوں نے جو میری تربیت کی ہے تو میں ہر کام انہی کی طرح جیسے وہ کرتے چلے آئے تھے, انہوں نے مجھے ایسا ڈھالا ہے کہ میں وہی سارے کام میں خود بھی کر سکتا ہوں. تو مجھے کوئی ایسی خاص اس میں کوئی تکلیف یا مشکلات نہیں آتی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی جیسے کہ آپ جانتے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ عباس نقوی صاحب بھی موجود ہیں اور تجزیہ کار کے طور پہ. میں عباس بھائی کی طرف چلتا ہوں. جی عباس بھائی, آپ کیا پوچھنا چاہیں گے وسیم بھائی سے؟ وسیم بھائی نے ہمارے سوالوں کو جو جواب دیے, آپ کیا پوچھنا چاہیں گے وسیم بھائی سے؟ جی شکریہ میثم, شکریہ وسیم بھائی کا بہت شکریہ. اور اس وقت میں اپنے لیے بڑا باعث فخر سمجھ رہا ہوں کہ وسیم بھائی سے ہم کلام ہوں اور ہمیں ہمارے علم میں اضافہ کر رہے ہیں مسلسل. یہ آپ کے سوالات کے بڑے خوبصورت جواب دیے انہوں نے, اور ہماری جو نئی نسل ہے ان کے لیے ان کے جوابات جو ہیں وہ ایک سند ہیں. یہ مطلب وہ حیثیت رکھتے ہیں ماشاءاللہ ہمارے لیے. تو میں چاہوں گا وسیم بھائی کی موجودگی کا اس سے فائدہ اٹھاؤں گا اور ابتدا کروں گا محمدی قدیم ہی کے حوالے سے. محمدی قدیم جو ہے ایک نوحہ, مجھے ان کا بڑا بہت سے نوحے پسند ہیں, لیکن ایک نوحہ جو مجھے تھوڑا سا ایک چیز جو ہے سوال اٹھتا ہے میرے ذہن میں کہ ایک نوحہ بڑا پڑھا آفاق بھائی نے بھی اور وسیم بھائی بھی پڑھتے ہیں, نہ لشکرے نہ سپاہی نہ کثرت الناس سے, نہ قاسم نہ علی اکبرے نہ عباس سے. وسیم بھائی یہ شاعری میں یہ جو آپ یہ جو محسوس کر رہے ہیں یہ لفظ ہے کہ مطلب سپاہ ایک لفظ ہے, لشکر لفظ ہے, اور کثرت الناس سے عباس ایک لفظ ہے, اکبر ایک لفظ ہے, قاسم, یہ اس کو خاص کر کے یہ اس انداز میں جو یہ کیا انداز کہلاتا ہے؟ دیکھیے یہ ہمارے شاعر تھے سید اشفاق حسین رضوی نام تھا ان کا, اور انہوں نے اپنے نام کا جو تخلص بنایا وہ سید کا سین لیا, اشفاق کا الف لیا, حسین کا اے لیا اور رضوی کا رے لیا. تو طاہر فیض آبادی صاحب تھے جنہوں نے مطلب یہ کہ اس نوحے کو تخلیق کیا. اور اس وقت جب ہم نے ان سے پوچھا کہ یہ نہ لشکرے صحیح صحیح نہ سپاہے نہ کثرت الناس, تو وہ کہنے لگے اگر آپ کہہ رہے ہیں تو ہے تو وہ عباس, لیکن عباسے کہہ سکتے ہیں, نہ قاسم نہ علی اکبرے نہ عباسے. تو وہ اگر آپ اس کو یہ لگا کے پڑھ دیں گے قاسم اکبرے نہ عباسے, تو اس میں کوئی مطلب یہ کہ مایوب بات نہیں ہے. ہم نے تذکرہ کیا تھا اس بات کا, تو انہوں نے کہا یہ بھی ایک طریقہ ہے ناموں کو لینے کا, اور اس طریقے سے اگر آپ ناموں کو لے رہے ہیں تو اس میں کوئی مذاقہ نہیں. تو اس میں کوئی زبان کا مسئلہ تو نہیں ہے کہ یہ کوئی فارسی زبان کا اس کے اندر جو ہے وہ عکس ہو اور اس کی وجہ سے جو ہے یہ سند جو ہے ایجاد ہوئی؟
میں نے عرض کیے بس کہ انہوں نے یہ بتایا کہ میں یہ سمجھتا ہوں، انہوں نے مجھ سے مطلب یہ بتایا نہیں مجھے کہ یہ پرشین انداز ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پرشین انداز ہے اور اس کو ہم اس طریقے سے پڑھ سکتے ہیں. جیسے ضیاء بھائی کے بھی نوحے پرشین ہے، ندیم صدر صاحب نے بھی نوحے پڑھے ہیں پرشین کافی، اس میں انہوں نے لہجہ بھی وہی بنا کے پڑھایا پرشین انداز میں. تو میرے خیال سے اس کی جو پذیرائی اس کو ملی اس نوحے کو، جو اس کو مطلب مقبولیت ملی اس نوحے کو، وہ اس سے اس طریقے سے پڑھنے پہ بھی ملی، اس کی طرز پہ بھی ملی، اور پھر آفاق صاحب کا لاجواب انداز پڑھنے کا، تو اس وجہ سے اس کی پذیرائی میں اور اضافہ ہوا. اور آج تک مطلب یہ کہ میرے خیال سے اگر میں مغالطہ رائی سے کام نہ لوں تو 40 سال ہو گئے اس نوحے کو پڑھے ہوئے، اور آج تک اس کی مقبولیت میں کوئی کمی نہیں آئی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، واقعی یہی کیفیت ہے، واقعی یہی کیفیت ہے. اچھا وسیم بھائی دیکھیں یہاں پر اب میں چاہوں گا آپ سے ایک سوال لینا کہ چونکہ جب ہم طرز بناتے ہیں بندش اس کی جو ہوتی ہے، تو جو روایتی یا کلاسیکی نوحے کی بندش ہے اس میں خاص کر کے کن باتوں کا خیال رکھا جاتا ہے؟ دیکھیے باتوں کا خیال جو رکھا جاتا ہے وہ صرف طرز کی اگر آپ بات کرتے تو طرز میں یہ خیال رکھا جاتا ہے کہ اس میں کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ جو بہت ہی مشہور گانے ہیں، کیونکہ سامع ہمارا جو ہے ہم چاہے گانوں سے کتنی دور ہو جائیں لیکن جو ہمیں سننے والے لوگ ہیں ان میں لوگ تمام طریقے کے موجود ہیں، وہ گانے بھی سن رہے ہیں، ان میں سے بہت سے لوگ سازینہ بجانا بھی جانتے ہیں، کچھ نہ کچھ ساز بجانا بھی جانتے ہوں گے. تو ہمیں جو کوشش کرنی چاہیے نوحے کے لیے وہ یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اس کے سوچ کو ہم مطلب یہ کہ نہ ختم ہونے دیں، اس میں رنگینیت نہ پیدا ہونے دیں، اس کی طرز کو ایسی تھاپ پہ نہ بنائیں کہ جس کی تھاپ کے اوپر آپ کے پیر چلنا شروع ہو جائے، یا آپ کی مطلب یہ کہ اس میں کمر لچکنا شروع ہو جائے، یا اس پہ آپ کے کندھے اچھلنا شروع ہو جائیں. اس کی طرز میں ان تمام چیزوں کا خیال رکھے، اس کا سورس جو ہے نا وہ باقی رہنا چاہیے نوحے کا. بس ٹھیک ہے. اچھا وسیم بھائی ایک سوال جو ہمارے یہاں مسلسل ایک درمیان میں کہ ہمارے یہاں طرزیں بناتے ہوئے موسیقی کے آلات کا کس طرح استعمال جائز ہے اور کتنا موسیقی کا استعمال ہوتا ہے؟ اب میں اگر ایک بات کرتا ہوں کہ آپ کا ایک بڑا مشہور نوحہ ہے کہ فضا نے کہا اونو محمد گئے مارے دریا کے کنارے، اگر میں چاہوں اس کا آپ سے مطلع اگر آپ پیش کر آپ عنایت کریں، آپ اس کا عنایت کریں، پھر میں سوال اٹھاتا ہوں اس پہ. محمد وآل محمد. فضا نے کہا محمد گئے مارے دریا کے کنارے، ماہوں پہ فدا ہو گئے زینب کے دلارے دریا کے کنارے. جزاک اللہ جزاک اللہ. اچھا اب دیکھیے وسیم بھائی، آپ اس طرز کو آپ تو بہتر مجھ سے بہت زیادہ بہتر طور پہ جانتے ہیں کہ یہ طرز جو ہے اس کو سنتے ہوئے میرے ذہن میں یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ جس قدر پکی طرز بنی ہوئی ہے، جس قدر مضبوط اور مستحکم طرز بنی ہوئی ہے، تو مجھے یہ سوال پوچھنے کا آپ سے جو ہے وہ اشتیاق ہے کہ کیا اس میں کہیں موسیقی کے آلات سے کوئی مدد کسی طور پہ لی گئی ہے، کوئی ریاضت کوئی چیز کچھ، چونکہ یہ باقاعدہ مکمل جو ہے وہ ایک مستحکم طرز ہے، بہت مضبوط طرز ہے. عباس بھائی آپ کو بھی عزاداری میں ایک اچھا عرصہ گزر گیا ہے دیکھتے ہوئے کرتے ہوئے، اور ماشاءاللہ سے آپ کا بھی تجربہ کافی وسیع ہے. میں نے جب آنکھ کھولی تو 8 سال کی عمر سے میں نے مطلب نواخوانی کرنا شروع کی، اور میں اس وقت 8 سال کا تھا. تو یقیناً اس 8 سال کی عمر میں میرے اندر اتنی سوجھ بوجھ تھی کہ جب کوئی طرز پڑ جاتی تو میں اس طرز کو سن کے سمجھ لیتا تھا اور اس کو یاد کر لیتا تھا. تو آفاق صاحب یہ طرز ہے، اور جتنا میں آفاق صاحب کے قریب رہا ہوں اور جتنا میں ان کو جانتا ہوں، آفاق صاحب کسی بھی ساز کو بجانے سے یا بالکل ناواقف ہے. کوئی بھی ساز آپ ان کے آگے رکھ دی وہ ناواقف ہے، وہ بجانا نہیں جانتے. ہارمونیم تو بہت دور کی بات ہے.
وہ ڈھولک بھی بجانا نہیں جانتے. ٹھیک ہے, تو میں نہیں سمجھتا کہ اس طرز میں کہیں کوئی سازینہ استعمال کیا گیا ہوگا یا اس کے اندر کوئی ساز استعمال کیا گیا ہوگا. یہ عطائے خدا بندی ہے. ابھی میں کوئی اپنی بڑائی والی بات نہیں بتاؤں گا آپ کو. حیدریہ کے ابھی جو پچھلے سال میں نے جو سیزن گیا اس میں نے ایک کلام پڑھا تھا, تو میں بیٹھا ہوا تھا مظہر عابدی صاحب کے گھر پر. تو مظہر عابدی بھائی سے میں نے کہا کہ یار مجھے کوئی مصرع دیں. انہوں نے مصرع مجھے دیا ہے, تو میں نے کہا مظہر بھائی میں اس کی طرز کرتا ہوں. میں نے یقین کرے کہ وہاں مشکل سے مجھے 50 سیکنڈ لگے ہوں گے اس مصرے کی طرز کو کرنے میں. نہ میرے پاس کوئی ہارمونیم تھا, نہ میرے پاس کوئی اور ساز تھا. میں نے اس 50 سیکنڈ کے اندر مصرع طرز بنا کے مظہر بھائی کو میں نے سنا دیا. مظہر بھائی نے کہا کہ بہت اچھا مصرع, بہت اچھی طرز. واہ 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 واہ. مظہر عابدی کا ذکر آ گیا ہے, میں یہاں پر ایک استفادہ کر لوں. کل ہمارے یہاں ایک گفتگو ہوئی تھی اور بیسم نے مجھ سے ایک سوال کیا کہ صاحب بیاض اور نوحہ خان کے درمیان کیا فرق ہے. تو آپ جانتے ہیں کہ میرا یقیناً ریحان بھائی کے ساتھ عارف شاہ آپ واقف ہیں اور مظہر عابدی آپ بہت اچھی طرح واقف ہیں. یہ تمام وہ حضرات ہیں کہ جن سے میں اگر یہ لفظ کہوں کہ میں ان سے گیان حاصل کرتا ہوں بھائی, سیدھی بات ہے. اور بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے مجھے عارف بھائی کی ڈانٹ سے, ان کی ڈانٹ فٹکار جو کچھ بھی وہ ڈانٹتے ہیں اس سے مجھے سیکھنے کو ملتا ہے. مظہر عابدی سے میری دوستی 30 سال پرانی ہے, تو مظہر عابدی سے میں بہت سے سوالات کر لیتا ہوں. مجھ میں سوال کرنے کی طاقت ہے, تو جرت ہے, اور وہ مجھے بہت کچھ بتاتے ہیں اور اس سے مجھے سیکھنے کو ملتا ہے. ریحان بھائی کے ساتھ بھی یہی کیفیت رہی, تمام دیگر ذاکرین کرام کے ساتھ بھی یہ کیفیت رہی ہے. تو کل میں نے جو جواب دیا تھا اس کے اوپر عارف بھائی کا اس کے بعد اعتراض آیا, اور چونکہ وہ روایت عارف بھائی نے ہی مجھ سے بیان کی تھی تو اس میں میرا خیال ہے مجھے سمجھنے میں کچھ تھوڑی سی غلطی ہو گئی ہوگی کہ میں نے اس کا جواب یہ دیا کہ جناب صاحب بیاض وہ ہیں کہ جو ماتمی انجمن سے وابستہ ہیں تو ان کی بیاض ہوتی ہے, اور جو حضرات ماتمی انجمنوں سے وابستہ نہیں ہیں اور نوحہ خوانی کر رہے ہیں وہ نوحہ خواں کہلاتے ہیں. تو بہرخیر عارف بھائی نے اس کے اوپر جو مجھ سے بعد میں مجھ سے کہا, مجھے رہنمائی کی, اور انہوں نے کہا کہ نہیں عباس ایسا نہیں ہے, بلکہ نوحہ خواں بھی اگر اپنی بیاض شائع کریں تو وہ بھی نوحہ خواں اور صاحب بیاض میں کوئی فرق نہیں ہے. تو میں یہ وضاحت اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ یہ ہماری بات اگلی نسل تک جاتی ہے, اور اگر میں کوئی غلطی کر رہا ہوں تو مجھے بالکل مجھ میں اتنی جرات ہونی چاہیے کہ میں اس چیز کو وضاحت کر دوں کہ جناب علی مجھ سے کل یہ بات جو ہے وہ غلط ہو گئی تھی اور آج میں اس کی وضاحت پیش کر رہا ہوں. تو یہ میں نے عرض کیا آپ کے سامنے. اچھا, یہاں پر پھر دوبارہ میں اپنے سوال سے اپنی بات سے متصل ہو جاؤں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نوحہ خوانی میں, دیکھیے جو بات میں جس لہجے میں بات کر رہا ہوں یہ کہلائے گی تحت. اچھا, جب آپ آ جائیں گے لہن میں تو کیا ہم یہ نہیں کہیں گے کہ لہن جو ہے وہ کا اصطلاح ہے, تو موسیقی کو آپ کس حد تک جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ اگر استعمال ہو؟ سر دیکھیے, نوحے سے پہلے تو اذان کی طرف جائیے آپ. جی, اذان بھی لہن میں ہی دی جا رہی ہے. بے شک بے شک. اور دنیا بھر میں موسیقی کے حوالے سے صرف اور صرف 7 سر ہیں. بے شک. اور ڈھیروں راگ ہیں. جی ہاں. ان 7 سروں کو بنیاد بنا کر لوگ نوحے کی طرز کی طرف بھی آتے ہیں, گانے کی دھن کی طرف بھی جاتے ہیں. بالکل بالکل. اچھا, یا تو آپ تحت میں پڑھیے یا تو آپ تحت میں پڑھیے, تو پھر آپ کے اوپر نہ گانے کا کوئی مطلب ٹیگ لگے گا, نہ آپ کے اوپر کوئی فتویٰ لگایا جائے گا. اچھا, جب آپ لہن کی طرف آتے تو لہن بغیر موسیقی کے بغیر کہ آپ لہن میں جا ہی نہیں سکتے, ممکن ہی نہیں. اس میں آپ کو جب آپ کو بنائیں گے وہ کسی نہ کسی راگ سے جا کے ٹچ ہوگی, اور اس راگ میں جتنے گانے بنے ہوئے ہیں ان سے آپ کا وہ جو نوحے کی طرز آپ نے بنائی ہے وہ جا کے میچ کر جائے گی. سننے والے یہ کہیں گے, جن کو تھوڑی سوجھ بوجھ میوزک کی ہے, وہ یہ کہیں گے کہ جی انہوں نے گانے پہ طرز بنائی ہے, بلکہ جبکہ وہ گانے پہ نہیں بنائی ہوتی. اب میں آپ کو بتا رہا ہوں, ایک چھوٹا سا واقعہ دے رہا ہوں آپ کو. ابھی آپ نے کہا نہ لشکرے نہ سپاہی نہ کثرت الناس, آپ نے کہا یہ بہت بڑی طرز ہے. مجھے لائیو یہ بات نہیں کرنی چاہیے. اگر آپ اس پروگرام کو ریکارڈ کر رہے ہیں تو اس بات کو نکال دیجیے, میں آپ کو سمجھانے کے لیے بات کہہ رہا ہوں. یہ 40 سال پرانا نوحہ ہے. انور رفیع نے پاکستانی فلم میں گانا گایا ہے, وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں کہ میں تیرا باندھ کے آؤں گا میرا وعدہ ہے.
ٹھیک جی ہے، جی 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 میں سہرا باندھ کے آؤں گا میرا وعدہ بالکل ہے، بالکل 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 نہ لشکر نہ سپاہی اچھا اب مختصر نوحہ رقم پہلے بنا ہے گانا بعد میں بنا ہے. گانا بعد میں بنا ہے، اب بالکل میں اس صحیح کے ہے، اوپر بحث کرنا شروع کر دوں کہ جی یہ ہاں یہ گانا جو ہے یہ نوئے کی طرف سے بنا دیا، اس کے اوپر ایک ہنگامہ شروع ہو جائے کہ آپ نے تقدس نوئے کا پامال کر دیا. جی اسی جی جی طریقے جی سے جو ہمارے سننے والے ہیں جو ہمیں سنتے ہیں نوؤں کو سنتے ہیں ان کو یہ سوچنا سمجھنا چاہیے کہ 7 ہی سر ہیں اور یا اس میں ڈھیروں راگ ہیں ان بالکل 7 سروں میں. ہم کہیں بالکل بھی ایسا ہی چلے جائیں ہم اپنے آپ کو گانے سے بچا نہیں سکتے. کوئی نہ کوئی طرز ہم چاہے اس کو ہلکی طرز بنا لیں چاہے تیز طرز بنا لیں چاہے ہم اس کو کسی بھی پیٹرن پہ رکھنے طرز کو وہ گانے جی سے ہاں آگے ٹچ ہونی ہے ہر صورت میں ہونی. بالکل صحیح ہے، نہیں تو بالکل اس کا صحیح ہے، تجربہ کر کے دیکھ لیجیے. تو میں یہ نہیں سمجھتا نہیں ہوں کہ کوئی بھی نواخان اس میں کوئی بھی جی نواخان ہو نواخان یا سارے میرے سر کا تاج ہیں کیونکہ میں خود بے شک نواخان ہوں. میں بے کسی شک کی کوئی برائی نہیں کر رہا میں کہہ رہا ہوں تمام نواخان وہ کوئی یہ سوچ کے نوحہ بنا ہی نہیں سکتا کہ میں اس گانے پہ بنا لوں تاکہ مطلب نہیں یہ کہ ممکن نہیں، یہ نوحہ جو ہے وہ آگے نکل جائے. یہ کوئی نہیں ممکن ہی نہیں سوچتا. ہے، وہ گانے ممکن ہی سے نہیں، خود بخود میچ ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، بڑا جی اچھا جواب دیا وسیم بھائی، بڑا حقیقت پسندی کے ساتھ آپ نے جواب دیا، ورنہ عموماً لوگ اس کو جو ہے تھوڑا سا سیاسی قسم کا جواب دے کے جو ہے آگے بڑھ جاتے ہیں. بڑا اچھا جواب دیا. اچھا وسیم جی بھائی، جی ہمارے یہاں ایک چیز میں ایک عرصے سے محسوس کر رہا ہوں کہ ہمارے یہاں پنجابی جو پنجاب کی جو نواخوانی ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پنجاب کی نواخوانی سے ہم نے ہماری جو اردو نواخوانی ہے کراچی کی، اس نے کوئی اثر قبول کیا ہے؟ جی دیکھیے میں برائی نہیں کروں گا اس بات میں نہ پنجاب کی کیونکہ ذکر مولا کر رہے ہیں بے شک اور یقیناً کس کا عبادت وہاں تک پہنچ رہی ہے کس کی عبادت قبول ہو رہی ہے میں فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں ہوں. جی لیکن جی لفظوں کے حساب سے جی جتنا افیکٹ اس اردو نواخوانی پہ ہوا ہے جی کہ قاتل جو ہے وہ قاتل نہیں رہا ہوں، قتل جو ہے وہ قتل نہیں رہا. جی تو کاف کا تو بیڑا غرق ہو گیا ہے نوخانی میں. شین قاف اچھا ختم ہو گیا. پھر جتنے بچے پڑھنے والے آ رہے ہیں جی بالکل شین کاف ختم کر دیا گیا ہے. جی اب وہ جی جو بچے آ رہے ہیں پڑھنے والے جو نئی نسل آگے آ رہی ہے وہ جی مطلب اس کے لیے جستجو نہیں کرتی کہ اگر کوئی ورڈ ایسا سامنے آ گیا ہے تو اس کا کسی سے مخرج پتہ کر لے کسی سے یہ جی معلوم کر لے کہ اس کو کیسے بولا جائے گا کسی بالکل سے یہ معلوم کر لے کہ اس لفظ کے مطلب کیا ہے. وہ اصل بالکل میں اپنی اس میں تحقیق سمجھ رہے ہیں. بالکل بیسیکلی وہ تحقیق نہیں ہے وہ میرے معصوم فرماتے ہیں کہ سوال آدھا علم ہے. ہاں ہاں تو ہاں میں ہاں یہ کہتا ہوں کہ آپ اپنا علم میں اضافہ کرنے کے لیے سوال کیجیے بے شک اپنی زندگی میں نہیں کہنا سیکھیے. اگر آپ نے بالکل نہیں کہنا نہیں سیکھا تو پھر آپ کامیاب نہیں ہو سکتے کسی نہیں ہو صورت بھی. سکتے، بالکل نہیں ہو سکتے. بالکل آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ سوال ضرور کرنا چاہیے. اتنی جرات ہونی چاہیے کہ میں یہ احساس دلاؤں کہ بھائی مجھے نہیں معلوم، میں وسیم بھائی سے پوچھ رہا ہوں، وسیم بھائی مجھے بے شک سکھائیں گے بتائیں گے. جی یہ بات جی کرتے ہیں کہ ہماری طرف یہ ہوا ہے تو دیکھیے جب میں بات کرتا ہوں پنجابی اور بلکہ سنگتوں کی میں بات کروں تو شباب المومنین چکوال پارٹی چونا منڈی والے کٹری بابا والے جی بابا نثار ہمارے یہاں ماشاءاللہ ان کی جو جی مقبولیت ہے مطلب کس قدر ہے آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. تو اس سلسلے میں وہ خاص کر کے 2 ہاتھ کی جو سنگتیں ہیں وہ ساری وہی کہلاتی ہیں جو 2 ہاتھ کا ماتم کرتی ہیں اور جتنی ہماری ماتمی انجمنیں صحیح. ہیں وہ 1 ہاتھ کی وہ 1 ہاتھ سے ماتم کر رہی ہوتی ہیں. تو اب ہمارے یہاں 1 ہاتھ کی انجمنیں بھی اس جگہ جی ہیں جی کہ جہاں وہ وہی 2 ہاتھ سے ماتم تو ماتم ہے بھائی. سر پیٹیے سینہ پیٹیے آپ زنجیر زنی کر لیجئے ماتم ماتم ہے بالکل سب جائز ہے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں جو 1 ہاتھ کا ماتم تھا وہ اب روایت تھوڑی سی کم ہوتی چلی جا رہی ہے اور 2 ہاتھ والا ماتم وہ اس طرح مقبولیت بڑھنے کی وجہ سے بڑھتی جا رہی ہے. آپ کیا کہیں گے؟ سر میں تو یہ کہوں گا کہ آپ کا جو اٹھنا بیٹھنا ہے معذرت کے ساتھ کہ شاید آپ صرف 2 ہاتھ سے ہی دستوں کو دیکھتے ہیں. اگر 1 ہاتھ کے دستے میں آپ کو گنانا شروع کروں تو آپ کے پاس وقت کم کا نام لوں ندیم جی سرور صاحب کا نام لوں کس کا نام لوں میں
مطلب बेशक ये बेशक तमाम लोग जो गुजरे जाए अपने अपने वक्त गुजार चुके हैं, जिनमें से चंद लोग अभी भी मौजूद हैं। आफाक साहब मौजूद हैं, माशाल्लाह, अल्लाह उन्हें अली जिंदगी दे। भाई मौजूद हैं, जिया भाई बिल्कुल मौजूद हैं, इलाही आमीन, सरवर साहब मौजूद है, इरफान मौजूद है, फरहान मौजूद है, शादमान मौजूद है, रिजवान मौजूद है, मतलब ये सब लोग मौजूद है। जी हाँ, तो जी हाँ, जी हाँ, क्या जी हाँ। मतलब ये कि अब जो आने वाले वो ये समझ रहे हैं कि अगर हमें हारमोनियम आ रहा है, हमें रागे का पता होगा तो हम बड़े नौखान बन जाएंगे। भाई ये लोग जो गुजरे हैं, जो अपने अपनी जात में एक बात करूं तो नोहा खानी को मकबूलियत के एतबार से मैं अगर दो हिस्सों में देखना चाहूं तो मैं ये कह सकता हूं कि नदीम सरवर हो गए, फरहान अली वारिस हो गए, इरफान हैदर हो गए, मीसम अब्बास हो गए, शादमान। इसकी क्या वजह है? देखिए, अब भाई बात यह है कि जितने नाम आपने लिए हैं इनमें से जी बहुत सारे नाम आपने ऐसे ले लिए जिनका मैं भी फैन हूँ, जी जी, मैं भी उन लोगों को दीवाना वार सुनता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, ठीक है। बात ये है कि अब नहाखानी में ना ग्लैमर आ गया, अच्छा, इसमें ये हो गया है कि बच्चों के हाथ में मोबाइल है, हर छोटे बड़े सबके साथ मोबाइल रखा बिल्कुल हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब जो अंजुमने उस नजर आ रही हैं, जो अंजुमने उसके साथ काम कर रही हैं अपना जी सोशल मीडिया पे, जो लोग जी। नजर आ रहे हैं जो अपने नारे डाल रहे हैं, उस हम्म, तरीके से ना जावेद भाई डाल पा रहे हैं, ना अली भाई डाल पा रहे हैं, ना हम्म, मैं डाल पा रहा हूँ, ना साजिद भाई डाल पा रहे हैं, ना असद भाई डाल पा रहे हैं। तो बात यह है कि जब उनको जो सुनने दूसरे की जो बात की आपने, असातिया के साहित्य वाली जो बात की है, जी जी इन इन अंजुमनों को सिर्फ और सिर्फ में सुनने को मिला। ये बिल्कुल। तमाम दूसरा जो ग्रुप आपने मुझे बताया है, नदीम सरवर वाला और रिजवान, फरहान और सुबैया शादमान, बहन। इरफान, ये जी वाला जी जो ग्रुप आया है, तो जी। ये ग्रुप सुबैया ये सब सोशल मीडिया पे माशाल्लाह अपने पेज है, यूट्यूब चैनल है, ये लोग मतलब बाकायदा तौर पर अपने लिए मतलब काम करते हैं और खुदा इन लोगों की तौफीकात में इजाफा फरमाए, इलाही ये लोग आमीन, और इलाही मजीद काम आमीन। करें। लोग का एक सिलसिला है, क्योंकि जी, अजादारी का फरोग जरूरी है, तो अजादारी का फरोग जरूरी है, और इस पर ये नहीं बेशक। होना चाहिए कि अगर वो कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है, ये नहीं होना ठीक है, चाहिए। वो कर रहा ठीक है है। तो मुझे करना चाहिए, ये बात होनी चाहिए। तो हाँ, जो यही मैं अच्छा सवाल काम कर कर रहा है उसको फॉलो चाहिए। जो यही मैं सवाल मतलब करूंगा। हम बस यही मेरा बात है सारी, इसी वजह से लोग देखें, जो है वो मेरा सवाल यहीं पर एकदम आपसे ये आ जाएगा कि आखिर हमारे ये साहिबान बयाज जिनकी मैंने बात की, ये उस तरफ, उस चैनल की तरफ क्यों नहीं जा रहे, जब पता है कि इस सोशल मीडिया का दौर है, तमाम नौखा हमारे सोशल मीडिया की वजह से इतनी मकबूलियत जी पा जी रहे हैं, तो आप लोग क्यों नहीं जा रहे हैं इस तरफ? क्या वजह है? जी मैं इसका बड़ा मुदब्बिर जवाब दे रहा हूँ जी आपको। जी जी बात असल में ये है कि देखिए, कामों के लिए ना एक टीम की जरूरत होती है। सही। अच्छा, तो टीम जो है, वो सिलसिले जो है वो मेरे पास मौजूद नहीं है। जी। कर रहा हूँ जितना मैं खुद कर सकता हूँ। अच्छा, ठीक है, ठीक है।
साजिद भाई उतना ही काम कर रहे हैं जितना वो खुद कर पा रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल, आगा साहब उतना ही काम कर रहे हैं जितना वो खुद कर पा रहे हैं, ठीक है, अली भाई उनके मतलब ये कि उतना ही काम वो कर रहे हैं जितना वो कर पा रहे हैं। हमारा जो मैन पावर है ना उसका फुकदान है, दैट्स व्हाई हम उस प्लेटफॉर्म पे उस तरीके से नहीं जा पाते। आपके पास मातमी अंजुमन है, फिर माशाल्लाह से ये जो हजरात, हाँ मैंने कहा कि आपके पास मातमी अंजुमन है, अगर मैं टीम की बात करूंगा तो उनके पास 5 या 7 आदमियों की टीम होगी, ठीक है, लेकिन आपके पास पूरी एक मातमी अंजुमन है, तो आप वो टीम क्यों नहीं बना पा रहे? जी मैं इसलिए नहीं बना पा रहा हूँ कि आज जो लोग आ रहे हैं मेरी अंजुमन में, एक तो वो पेड एम्प्लॉय नहीं है, ठीक, वो इबादत करने के लिए अंजुमन में आ रहे हैं। दूसरा, किसी की पढ़ाई डिस्टर्ब है, किसी का ऑफिस डिस्टर्ब हो रहा है, तो आदमी अपने काम के लिए दूसरे आदमी इस्तेमाल करे, या तो उनको पे करे, ठीक है, या फिर उनसे काम ना ले, ठीक है। तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं? मेरा अपना ये मसला है कि मेरे पास मैन पावर नहीं। अच्छा, आप क्या ये कहना चाह रहे हैं कि जो लोग सोशल मीडिया तक जा रहे हैं, अपनी टीम जो बनाते हैं वो उसको पे कर रहे हैं? ऐसा कोई फ्री ऑफ कॉस्ट कोई किसी के लिए काम नहीं करता। आप अब्बास भाई इतना आपको भी मालूम है और मुझे भी मालूम है, हम कहीं किसी और बहस में ना निकल जाएं इस तरफ, तो इस वाले टॉपिक को यही स्टॉप कर दिया जाए तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि फिर और मजीद राहें खुलती चली आएंगी तो बातें निकलती चली जाएंगी। अच्छा, यहाँ पे अब्बास भाई मैं एक सवाल ले, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। जी जी वसीम भाई, अभी थोड़ी देर पहले आप गुफ्तगू कर रहे थे सीनियर और जूनियर के हवाले से कि सवाल जूनियर्स को पूछना चाहिए, सवाल वो पूछते क्यों नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज ये बताएं, जैसे आजकल के जो नौहा खान हैं, क्या कि आप लोगों की जो एक माशाल्लाह से एक मेहनत है, 30-30 साल 40-40 साल की मेहनत है, मकाम पे आने के लिए ओवर द नाइट तो नहीं सोच रहे कि यार बस हमने एक वीडियो रिलीज कर और हम मशहूर हो जाएंगे। पहली चीज तो यहाँ पे जूनियर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और सीनियर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? जैसे आपने माशाल्लाह से जब नौखानी का आगाज करा तो आपके सामने आफाक भाई थे या और बड़े बड़े नौहा खान थे, तो आप लोगों की एज अ सीनियर क्या जिम्मेदारी है कि अगर कोई गलती जूनियर कर रहा है तो आप लोग यहाँ पे क्या उनकी रहनुमाई कर रहे हैं? देखिए नीसम भाई, बात यह है, बताया उसको जाता है जो सुनना चाहे। सही। अच्छा, जो आपने अभी बात की, अपनी बात में आपकी अपनी सवाल में आपका जवाब मौजूद था। बेसिकली इंसान जो है वो खुद पसंद है और उसको भी एक्सेस चाहिए हर चीज के लिए। जो ओवर द बात की ना, तो आजकल जो है ना वो ये सिलसिला हो गया है कि मुझे थोड़ी सी आवाज दे दी। सही। मेरे 4 दोस्तों ने मेरी तारीफ की कि यार तुम्हारी आवाज बहुत अच्छी है। 5वें दिन मैंने उन 5 दोस्तों से कहा कि यार एक एक लड़का और कर लो। 6ठे दिन मैं जनाब एक अंजुमन लेके खड़ा हो गया। ठीक है। और उसके बाद जैसे ही मुहर्रम शुरू हुआ, 5 दोस्तों ने उससे कहा कि यार तुम एक नौहा रिकॉर्ड कराओ। और लकीली वो भी बहुत अच्छा रिकॉर्ड हो गया, क्योंकि उसके गले में आवाज उसकी अच्छी थी, गले में सुर था। यार मैं तो लोहे से मतलब तो उधर सोशल मीडिया की तरफ जो लोग चल रहे हैं तो मैं भी वहां जा सकता हूँ। अब उसने भी अपने यानी उसको किया नोहे को, और उसके बाद उसने उसके लाइव देखना शुरू किए, उसके व्यूज देखना शुरू किए, वो उसी तरफ लग गया। अब उसको इससे कोई सरोकार नहीं है कि उस नोहे में उसने गलतियां कितनी की हैं, क्योंकि उसकी पजीराई करने वाले वो 8 दोस्त उसके हैं, प्लस वो लोग उसको व्यूज भी दे रहे हैं, जो उसके ऊपर कमेंट भी कर रहे हैं, लेकिन उसकी गलती को कोई नहीं मतलब उससे कमेंट कर रहा है कि भाई तुमने ये गलत पढ़ा है, तुमने इस मिसरे को गलत पढ़ा है, तुमने इसको तोड़ दिया है, ये बता कोई नहीं रहा। क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि अगर आप मतलब किसी चीज को सुन रहे हैं, मैं बगौर सुनता हूँ चीज को, और अगर कहीं कोई ऐसी चीज मुझे नजर आती है कि जिसको बताना चाहिए, तो मैं जानबूझकर
پسے پش ڈال دیتا ہوں, نظر انداز کر دیتا ہوں, کیونکہ میں اگر بتاؤں گا تو اسی فیس بک پہ مجھے لکھ دیا جائے گا کہ یہ اپنے آپ کو استاد سمجھتے ہیں, یہ بہت بڑے نوابیاں ہیں, ان کو کوئی پوچھتا نہیں ہے. تو اس سے بہتر یہ ہے بھائی اپنی عزت بچائیں, جو کچھ کر رہا ہے اس کو کرنے دیں. اگر کوئی پوچھنے آتا ہے, ہیں دو چار لوگ ایسے جو استفادہ کرنے کے لیے آتے ہیں, ان کو مطلب یہ کہ ہم گائیڈ بھی کرتے ہیں, ان کو بھی بتاتے ہیں, ان کو سروے بھی بنا کے دیتے ہیں, ان کو سمجھاتے بھی ہیں کہ طرز کیسے بنتی ہے. جتنا ہمیں آتا ہے کہ میرے معبود نے مجھے عطا کیے ہیں, محمد والے محمد نے مجھے عطا کیے ہیں, میں ان کو مطلب یوٹیلائز کرتا ہوں اور دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں. بہترین بہترین. وسیم کیا بھائی کہنا چاہیں گے اس حوالے سے کہ سینئر کی کیا ذمہ داری ہے, جو میں پوچھنا چاہ رہا تھا اس حوالے سے. میں اسی طرف آ رہا ہوں. وسیم بھائی دیکھیے, بات یہ ہے کہ سچ ہمیشہ کرنا ہوتا ہے, اور بالکل آپ نے بالکل بجا فرمایا کہ آج آپ کسی بچے کو, میں گواہ ہوں میسم کہ اس بات کا کہ وسیم بھائی نے مائک پہ ایک بچے نے کہا کہ جناب میں سلام پیش کر رہا ہوں, اور پڑھا اس نے نوحہ. تو وسیم بھائی نے مائک پہ آنے کے بعد بہت پیار کے ساتھ اس سے کہا کہ بیٹا سلام اور نوحے میں فرق ہے, اور آپ نے سلام کہہ کے نوحہ پڑھ دیا. تو ضرورت اسی یہ کرتے کہ میں نوحہ بطرز سلام پیش کر رہا ہوں. وسیم بھائی ایسے امروہہ کے امام بارگاہ میں یہ واقعہ ہوا. تو جی بالکل. تو میں عرض یہ کروں گا وسیم بھائی کہ دیکھیے کڑوا جو ہے کڑوا ہوتا ہے, لیکن سینئرز یقیناً میں سمجھتا ہوں, عارف شاہ, میں صاحب بالکل کھلے عام مثال دے رہا ہوں کہ عارف نہیں کرتے ہیں کہ عباس نقوی جو ہے وہ برا مان جائے گا, یا عباس نقوی جو ہے وہ میرے بارے میں فیس بک پہ کچھ لکھ دے گا. ان کو جو بات لگتی ہے کہ بھائی عباس نقوی غلط کہہ رہا ہے, وہ کھلے عام مجھے کہہ دیتے ہیں. دیکھیں میں صاف کہہ رہا ہوں, وہ بھی سن رہے ہوں گے میرا پروگرام, اور سنتے ہیں وہ بڑے شوق سے, اور اس کے بعد مجھے ڈانٹتے ڈپٹتے بھی ہیں. بعض جگہ ان سے مجھے اختلاف بھی ہوتا ہے نظریاتی, لیکن یہ ہے کہ مجھے وہاں پر رہنمائی بھی مل جاتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے سینئرز کو اس چیز سے بچنے کے بجائے کہ فیس بک پہ آ جائے گا, ان کا اپنا مقام ہے, ان کی اپنی جگہ ہے. وسیم بھائی کو اگر 2 لفظ میں لکھ بھی دوں گا, مجھ جیسا کجیل آدمی اگر 2 لفظ لکھ دے گا, ان کے خلاف کچھ نہیں بگڑنے والا ان کا, جتنے سینئر آدمی ہیں. تو اس میرے خیال میں آتے رہنا چاہیے. میں اس بحث کو یہاں ختم کرتا ہوں. دوسری دیکھیے نوحہ خانوں کے مسائل, ایک عرصہ گزر گیا ہے, ہماری قوم کے لوگ پتہ نہیں سو رہے ہیں کیا کر رہے ہیں. میں اپنی بات خدا نہ کرے, اللہ نہ کرے, میرے معبود نے مجھے بہت اچھا رکھا ہوا ہے, میں ان کے قربان جاؤں جو کچھ مجھے عطا کیا ہوں. کیا کہنا, میں صرف یہ بات کر رہا ہوں کہ نوحہ خان رات کو 4 بجے تک, صبح 4 بجے جی نوحہ خانی کر رہا ہے. بالکل 5 بجے وہ گھر آیا, نمازی اگر وہ ہے تو اس نے نماز پڑھی, نماز پڑھ کے وہ سونے کے لیے لیٹا. 7-8 بج گیا, بچوں کو اٹھ کے اسکول چھوڑنے کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ وین وغیرہ رکھ سکے. ٹھیک ہے, اس نے بچوں کو چھوڑ کے وہ واپس آیا, اس نے آنکھ بند کی. 1 بجے گھر پہ اس کو اٹھا دیا یا کہ بچوں کو اسکول سے لے آؤ. ٹھیک ہے, اب وہ اٹھا اور اسکول لینے چلا گیا, اسکول سے گیا. آج پھر اس نے اپنی نماز پڑھی, کھانا وانا کھایا, شام ہو گئی. شام کو اس نے کہا میں تھوڑی سی رات کو پھر میری ڈیوٹی ہے, مجھے جانا. رات تک پھر اس نے جناب علی تھوڑا سا آرام کر کے مغرب کے بعد وہ تیار ہوا اور وہ ماتا گیا. پھر صبح 4 بجے وہ آ رہا. وہ کمائے گا کس طرح؟ جب وہ کمائے گا نہیں تو اس معاشی حالات کس طریقے سے پورے ہوں گے. میں اس چیز کا چشمدید ہوا ہوں کہ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو اہل سنت سے تعلق رکھتے ہیں, نعت خواں ہیں, اور وہ ایسی کمپنیز میں لگے ہوئے ہیں. 3-4 لوگوں میں جانتا ہوں کہ وہ کمپنی میں لگے ہوئے ہیں, اور ان کا کام صرف یہ ہے کہ ان کی کمپنی کے جو باسز ہیں انہوں نے ان سے یہ کہا ہے کہ آپ کے پاس وقت ہے تو کام کیجیے, نہیں وقت ہے تو آپ چلے جائیے,
آپ اپنا بنا کے آگے لے جائے. اچھا, کیونکہ آپ جو کام کر رہے ہیں وہ ہم نہیں کر سکتے, صحیح ہے, اس لیے ہم آپ کو اس کے پیسے دے رہے ہیں. جو کام ہم نہیں کر سکتے وہ آپ کر رہے ہیں, یہ تو یہ ہم اس لیے ہم آپ کو کمپنسیٹ کر رہے ہیں کہ آپ یہ کام کیجیے. ٹھیک, آپ صرف اس کام کی طرف دے رہیے, آپ اس کام کو چھوڑ دیے, یہ معاشی حالات ہم آپ کے بہتر کر دیں گے جتنا ہم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ماشاء اللہ سے ہم بہت زبردست کام ہے, ایسا نہیں ہے. ہم جو کچھ کرنا چاہے کر سکتے ہیں. اگر ہمارے بھائی یا ٹھان لیجیے یا مان لیجیے, ہے نا, اگر ٹھان لیں گے صحیح ہے, تو آپ کر جائیں گے, مان لیں گے تو آپ ہار جائیں گے کہ یار چلو اب تو ہار ہی گئے, ہار جاؤ, مان لیا آپ نے. اب اگر آپ نے چاہے تو آپ اس کام کو کر جائیں گے. یہ معاملات ہیں. بہرحال یہ کہ میں کبھی بھی یہ نہیں کہوں گا کہ نوخان جو ہے وہ اس پہ یوز ٹو ہو جائیں یا ہیبیچوئل ہو جائیں کہ ان کو لوگ جو ہے وہ سپورٹ کریں. انسان کو اپنے لیے بھی خود کچھ کرنا چاہیے. اگر آپ کر رہے ہیں تو آپ کو, اگر معصوم نے آپ کے لیے یہ شرط رکھ دی کہ آپ جنتی ہو, تو بھائی جنتی ہونے کے لیے آپ کو تکلیفیں اٹھانی پڑیں گی. بھائی ماں کے پیروں کے اس کے لیے وہ کتنی تکلیفیں اٹھا رہے, یہ تو پھر آپ مطلب ماں کے پیروں کے نیچے جنت دی پروردگار, بالکل ہے نا. تو آپ کو اگر جنت کی مولا حسین نے سند دے دی ہے تو اس کام کرے نا پھر. ایسا صحیح ہے, یہ ہے ساری بات. اور اچھا نہیں, ایسا نہیں. نہیں, بالکل بالکل. آپ نے ایک ہی سوال کے جواب میں تھوڑا سا دبے دبے لفظوں میں وضاحت کر دی کہ ہمارے نوآ خانوں کو فائنینشیل مسائل کا سامنا ہے اور ہمارے حضرات کو اس طرف توجہ دینی چاہیے. اور یقیناً یہاں سے پیغام جانا چاہیے ہمارے پاس کہ حضور آپ حضرات یقیناً مجالس بڑے سے بڑے پیمانے پہ کرتے ہیں, آپ تبرک بڑے سے بڑے پیمانے کے اوپر تقسیم کر رہے ہوتے ہیں, بڑا خرچہ کرتے ہیں. لیکن اگر ہمارے نوآ خان تھوڑی سی اس سلسلے میں, جی دوسرا طریقہ بھی ہے جس میں کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوگا. تمام جتنے سب نے اپنے یوٹیوب چینل بنائے ہیں, جی ٹھیک ہے, جتنے نوخانے سب نے یوٹیوب چینل بنوائے ہیں, بنائے ہیں نا اپنے اپنے. آپ اس کے ایک دفعہ اس کی ویڈیو دیکھ لیے, اس کے ویوز بڑھا دیجیے, اس کو یوٹیوب میں رہے گا, آپ کی ضرورت نہیں پڑے گی. اتنا تو فری آف کاسٹ کر سکتے ہیں 10-15 منٹ نکال کے. بالکل بالکل ایسا ہے. نہیں, بہت اچھی بات ہے. اور یقیناً اس سے ہم دراصل 2 پیغام دے رہے ہیں. ہمارے نوخواں حضرات اپنے یوٹیوب چینل بنائیں, اور نمبر 2 یہ کہ ہمارے احباب ماتمی ہوں, ہمارے مخیر حضرات ہیں, وہ اس کو سبسکرائب کو اس قابل کریں کہ وہ خود سے وہاں سے جنریٹ کر سکیں. بہت اچھی گفتگو کی وسیم بھائی آپ نے. یہاں پر ایک چیز پھر دوبارہ یہیں پر اسی مد میں سوال آ جاتا ہے کہ ہمارے نوآ خان کیا اسی وجہ سے بیرون ملک چلے جانے کو جو ترجیح دے رہے ہوتے ہیں؟ دیکھیے بات اصل میں یہ ہے کہ میں نے ضیاء بھائی نے, جی رضی بھائی نے, ہم 3 آدمیوں نے خراسان سینٹر سے ہمیں انویٹیشن آیا تھا, اور ہم 3 آدمیوں نے ایک ساتھ اپلائی کیا تھا ایک ہی دن. ہم 3 میری عمر بہت کم تھی اس وقت. ضیاء بھائی ماشاءاللہ اپنے بڑے تھے, اور رضی بھائی نئے نئے پاکستان آئے تھے. تو اس میں مجھے ریفیوز کر دیا, رضی بھائی ریفیوز ہو گئے. ضیاء بھائی نے مطلب یہ کہ اپنا شاید اس دفعہ ریفیوز ہو گئے تھے, اگلی دفعہ میں ان کا لگا. تو بات یہ ہے کہ ضیاء بھائی بھی یہی تھے, ندیم سرور صاحب بھی یہی تھے, غمخواران حسین میں بچہ پڑھا کرتا تھا کمیل, وہ بھی یہی تھا. اچھا, پھر اور بہت سے نوآ خان جو ہیں وہ گئے ہیں, اور وہاں جا کے وہ قیام پذیر ہو گئے. یقیناً اس کے پیچھے جو محرکات تھے وہ یہی تھے کہ یہاں آپ خود دیکھ رہے ہیں, آپ کو خود معلوم ہے, آپ خود اس پاکستان میں رہ رہے ہیں کہ یہاں جو مہنگائی کے سلسلے ہیں
جو بل کے یوٹیلٹیز بل کے سلسلے ہے وہ کہاں سے کہاں تک پہنچ گئے. یا تو آدمی مطلب اتنا کما لے کہ بچوں کو پڑھا لے, یا پھر آدمی اتنا کمائے کہ بچے بھی پڑھائے, کھانا بھی کھائے, اور مطلب تمام یوٹیلیٹیز بل وغیرہ بھی پے کرے. تو ان حالات کس طریقے سے گزارا ہوتا ہے. ہر آدمی کے ساتھ فائنینشیل پرابلمس ہیں, چند ایک لوگوں کے جو ویل آف ہے, اور اللہ ان کو اور زیادہ, پروردگار ان کو اور زیادہ دے, ان کی. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں, میں کسی پہ انگلی نہیں اٹھا رہا ہوں, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس طریقے سے مطلب یہ کہ اپنے اب انسان کو خود ہی کوشش کرنی پڑے گی, ہے نا. اچھا, اب ان کوششوں میں وہ کہاں تک کامیاب ہو رہا ہے, یہ اس معبود کے ہاتھ میں ہے, یہ اس کے ہاتھ میں, مولانا حسین کے ہاتھ میں. میں خود میرا ویزا 4 دفعہ امریکہ کا ہے, تو میں اپنے دوستوں سے, یاروں سے جب بات ہوتی ہے, ان سے یہ کہتا ہوں, دیکھو بھائی, یہ فیصلے وہاں ہوتے ہیں, یہ فیصلے وہ کرتے ہیں کہ کس آدمی کی ڈیوٹی کہاں. امریکہ جا کے ڈیوٹی یہی پاکستان میں ڈیوٹی کرنی, تو کسی کا باپ مجھے امریکہ بھیج. بالکل یہ سارے بالکل ایسا ہی ہے. جو یہ سب کچھ کر سکتے ہیں, ان کو کم از کم اس طرف دیکھنا چاہیے. آپ یقین کیجیے کہ ایسے بہت سے نوخان ہیں جو انتہائی قسم پرسی کا شکار ہیں, لیکن وہ اپنی غیرت کی وجہ سے وہ کسی کو کچھ بتاتے نہیں. میں خود ایسے کو جانتا ہوں کہ جو اس وقت مطلب یہ کہ بہت مشکلات کو بس ایک آخری سوال, ہمارے وقت کا پروگرام کا وقت جو ہے ختم ہوا چاہتا ہے, تو بس ایک آخری سوال کہ ہماری ماتم, دیکھیں آپ بھی اور میں بھی بنیادی طور پہ ماتمی انجمنوں کا نمائندہ ہیں. آپ ماشاءاللہ صاحب بیاض ہیں, ذاکر حسین ہیں, اور میں ماتمی ہوں. تو کیا آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ ہماری ماتموں کو سلسلے میں قدم پہلے اٹھانا چاہیے, اور اس کے بعد دیگر لوگوں کو اس طرف جو ہے وہ توجہ دینی چاہیے؟ بھائی اپنے یہاں کی بات کر سکتا ہوں, کسی اور انجمن کی, کسی اور ادارے کی بات تو کر نہیں سکتا. ہماری انجمن میں جتنے ہمارے مقیہ حضرات موجود ہیں, وہ اپنے لوگوں کو اسی طریقے سے لے کے چل رہے ہیں کہ ان کو کہیں اگر ہماری ضرورت پیش آتی ہے تو ان کو مطلب یہ کہ کمپنسیٹ کرتے ہیں, ان کے ساتھ اسی طریقے سے رویہ اختیار کرتے ہیں جس کا حق ہے, جس کے لیے کہا گیا, جس کے لیے معصوم نے تعلیم دی. صحیح ہے. لیکن دیکھیں اکثریت ہماری جو ماتمی انجمنوں کی ہے, ہمارے نوحقاں, میں اگر دیکھتا ہوں, میرا مشاہدہ جو ہے کہ ہمارے جو نوحقاں ماتمی انجمن سے علیحدہ ہو کر اور اکیلے پڑھنے کو ترجیح دے رہے ہوتے ہیں, تو اسی وقت دیتے ہیں کہ جب ماتمی انجمن ان کو ساری رات انگیج تو کرتی ہے, لیکن اس کے بعد ان کے ان مالی مسائل میں کوئی مدد نہیں کر رہی ہوتی. اکثریت کی بات کر رہا ہوں میں. دیکھیں, بات یہ ہے کہ میں تو خیر اس کے خلاف ہوں کہ آپ اگر انجمن کے ساتھ چل رہے ہیں تو انجمن سے آپ اس چیز کی مطلب پیسے مانگے, کیونکہ مزدوری نہیں کر رہے ہیں. نہیں, وہ نہیں مانگ رہا, آپ مولا حسین کا ذکر کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. دیکھیے وہ نہیں مانگ رہا وسیم بھائی, وہ نہیں مانگ رہا, وہ نہیں. بہت سے ایسے ہیں جو مانگ رہے ہیں, اور بہت سے ایسے ہیں جو مانگ رہے ہیں. دیکھیے بالکل ہوں گے. اب میں آپ کو بتاؤں کہ میں بتا رہا ہوں نا, میری سننے آپ کو سمجھ میں آ جائے گی کہ ابھی جو یہ پچھلے 2 سالوں تک کنوینس کے حالات تھے وہ یہ تھے کہ پوری رات میں انجمن جو ہے وہ 5 پروگرام کر پاتی تھی, کیونکہ اب انجمنوں کی ماشاءاللہ تعداد بڑھ گئی ہے. جس جگہ چلے جائے آپ, وہاں 8 بیٹھیے, 5 بیٹھیے, تو اگر آپ کے پاس 9 پروگرام ہے تو آپ پوری رات میں 5-6 پروگرام کر پاتے ہیں. ٹھیک ہے. اب آپ 5-6 پروگراموں میں 1000 روپے اگر آپ کو کنوینس آپ کو ملتا بھی نہیں ہے. بہت کم ایسا تو شاہ نوازی ایسی ہوتا ہے کہ آپ کو 2000 مل گئے یا 3000 مل گئے, وہ 1000 روپے, 1200 روپے, 1500 روپے یہ کنوینس ہوتا ہے. اچھا, صبح جیب سے لگانے پڑتے ہیں.
اب معاملہ یہ ہے کہ میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ ہم یا تو ہم اس کنوینس کو پورا کر لیں یا پھر ہم اس کو دے دیں. ٹھیک ہے. بات یہ ہے کہ یہ مسائل تو سب کے ساتھ ہیں کیونکہ اس انجمن کے جو مخیر حضرات ہیں ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم اگر انجمن میں لوگ آ رہے ہیں چل رہے ہیں یقیناً جو مخیر وہی ذمہ داران بھی انجمن کے اس چیز کو مطلب سمجھیے گا بالکل جو مخیر ہیں وہی ذمہ داران ہیں. تو ان ذمہ داران کو یہ سوچنا چاہیے کہ جو لوگ تھوڑے عالی طور پر مستحکم نہیں ہیں ان کو کہیں نہ کہیں سپورٹ کرنا چاہیے. اب کیا کیا جائے کہ وہ مخیر بھی اگر مطلب یہ کہ اپنے طور پر اندر اس کے ہمیں نہیں معلوم ہے وہ خود بہت پریشان ہے تو وہ کس طریقے سے مسائل کو حل کرے. اس وائٹ کالر کا یہی مسئلہ ہے. بہرحال ہمارے پروگرام میں یقیناً تمام جو نوحہ-خانی اور ماتمی انجمنوں سے مراد ہم جن متصل موضوعات پہ بات کر سکتے تھے ویسے تو رات بھر گفتگو ہوتی رہی وسیم بھائی سے تب بھی شاید وقت کم پڑ جائے گا لیکن ہمارا وقت ختم ہو چکا ہے. انشاءاللہ پھر دوبارہ کبھی اسی سلسلے کو جمائیں گے اور پھر دوبارہ انہی موضوعات اس سے اگلے موضوعات کے اوپر بات کریں گے. وسیم بھائی کا بہت شکریہ. مسم اوور ٹو یو اور آپ پروگرام کو اختتام کی طرف لے کے جائیے. بہت شکریہ وسیم بھائی. جی ناظرین آپ نے دیکھا کہ وسیم بھائی سے ہم نے ہر طرح کے سوالات کرے. وسیم بھائی نے بہت اچھے طریقے سے ان سوالات کا جواب دیا اور عباس بھائی ہمیشہ کی طرح سے ہمارے ساتھ موجود رہے اور انہوں نے بہت بہترین تجزیہ دیا. کل انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم. اللہ حافظ. میرے یا تمہارے کہنے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا. ہمارے مسائل کہنے سے مسئلہ یقیناً حل ہوتا. تو آئیے ہمارا ساتھ دیں. ہم بنیں گے آپ کی آواز اور پھر یہ ہو جائے گی ہماری آواز.